أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم. سورہ کہف کل والے درس میں ہم نے شروع کیا تھا وہ واقعہ جسے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف تمثیل ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ واقعی ہوا ہے، یہ واقعہ ہے. وہ جو دو بھائی تھے یا دو پڑوسی تھے، ان میں سے ایک بڑا رئیس تھا، امیر تھا، اس کا ایک زبردست باغ، دو باغ تھے اس کے انگوروں کے، اور اس کی باڑ لگی ہوئی تھی کھجوروں کے درخت کی، بیچ میں اس کی کھیتی بھی ہری بھری تھی، اور بیچ میں ایک نہر بھی بہتی تھی. جب وہ داخل ہوتا ہے اس باغ میں تو کہتا ہے اپنے ساتھی سے کہ دیکھو کہ میں تم سے بہتر ہوں، مال کے اعتبار سے بھی اور نفری کے اعتبار سے بھی، افرادی قوت بھی مجھ میں، میرے پاس تم سے زیادہ ہے. غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ وہ اس باغ میں داخل ہوتا ہے، یعنی اپنے ساتھی کو ہاتھ پکڑ کر اس نے داخل کیا، اور یہ باتیں کہتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے وہ داخل ہوا باغ میں. اب وہاں سے اکثر اب کیا ہوتا ہے، اور ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ فی الحال تو یہ آخرت کی بات مجھے جچتی نہیں کہ ہمیں پھر کہیں دوبارہ کہیں جواب دینا ہے، لیکن اگر کبھی مجھے لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو مجھے وہاں بھی اچھا ملے گا، بلکہ خیراً منہا، یعنی اس سے بہتر میرا وہاں پر جو چیز مجھے ملے گی انعام کے طور پہ، اس سے بہتر ہوگی. جب یہاں مجھے اللہ نے دی تو وہاں کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کو ماننے والا تھا. اب اس کے جواب میں وہ مرد مومن اسے جواب کیا دیتا ہے؟ ایک دائی کا کام کیا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا، وہ برابر اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے اس کو جواب دیا جو آج ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں. قال له صاحبہ، اس سے کہا اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. اس گفتگو کے دوران ہی اس نے اس سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا، کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے. الذی خلقک من تراب ثم من نطفہ، اور پھر پیدا کیا نطفے سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے پورا انسان بنایا، تجھے پورا مرد بنا دیا، کھڑا کر دیا تجھے. یہ انسان کو یہ اب اس کو بتا رہا ہے، یہ مرد مومن اسے سمجھا رہا ہے، کیا تو غور نہیں کرتا، تو کس منہ سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤں گا، اللہ کے سامنے حاضر نہیں کیا جاؤں گا. ذرا سوچ لے کہ تیرے جد کو جب اللہ نے مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد یہ نطفے سے یہ نسل چلتی رہی اور تم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک جیتا جاگتا انسان بنا لیا، طاقت والا انسان، تو کھڑا کر دیا تجھے، صحیح سالم انسان، صحیح سالم مرد تجھے بنا دیا. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے؟ یہاں جو اس نے لفظ استعمال کیا اکفر کا، کیا تو کفر کرتا ہے، کیا تو نے کفر کیا؟ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے، صرف اللہ کی ذات کا انکار کرنا اسی کا مطلب کفر نہیں ہوتا، بلکہ غرور اور تکبر کرنا اور اس کے بعد آخرت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. صرف اللہ کی ذات کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی بات کو بھی جب تک نہ مانا جائے تب تک اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے،
تب تک یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں کفر کے اس مقام ہی پہ رہتا ہے۔ تو فرمایا اسی لیے اس نے اس سے کہا کہ تو نے کفر کیا، یعنی جب تو نے یہ بات کہی کہ فی الحال تو آخرت میں کچھ ہوگا نہیں، اگر ہوگا بھی تو میری مرضی کے مطابق ہوگا، گویا تو نے اللہ کی بات کا انکار کیا۔ اللہ کی بات یہ نہیں کہ تم اٹھائے نہیں جاؤ گے، اور اگر جب اٹھائے جاؤ گے تو سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ بندر بانٹ نہیں ہے وہاں پہ، وہاں دیکھا جائے گا کس نے کیا کیا ہے، اسی کے مطابق اسے جزا دی جائے گی۔ جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اچھا صلہ پائے گا، برے کام کیے ہوں گے اس کا برا ہی بدلہ وہ پائے گا۔ پھر فرمایا لیکن ہوا وہ اللہ ربی میرا رب ہے۔ کہا اس کا برعکس جہاں تک میرا تعلق ہے تو سنو، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مرد مومن اس سے کہہ رہا ہے کہ تم جو کفر کر رہے ہو، لیکن اس کے برعکس سنا میرا عقیدہ کیا ہے، میری سوچ اور میری فکر کیا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میرا رب اللہ ہے، ولا اشرک، اور نہیں شریک ٹھہراتا میں بربی، اپنے رب کے ساتھ احدہ، کسی کو بھی، یعنی میں بالکل بھی شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ توحید اسی کو کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اور لولا، پہلے بھی میں نے کہا لولا، کیوں نہیں، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ دخلت، جب تو داخل ہوا، جنت کا، اپنے باغ میں، قلتا، کیوں نہ کہا تو نے، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت کسی کے پاس مگر اللہ کے پاس، یہ تمام طاقتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان ترنی، اگر تو پاتا ہے تو دیکھتا ہے، انا اقل منکا، کہ میں تجھ سے کم ہوں، کمتر ہوں تجھ سے، مالا و ولدا، مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، مال یا نفری کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے اگر تو مجھے اپنے سے کمتر پاتا ہے، فعسا ربی، فعسا، پس بعید نہیں، یعنی قریب ہے، ربی میرا رب، ان یؤتینی، مجھے عطا کرے، خیرا من جنتی کا، تیرے باغ سے بھی بہتر چیز، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیج دے اس پر، تیرے باغ پہ بھیج دے کوئی آسمانی عذاب، کوئی آفت، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ، تو وہ ہو کے رہ جائے، سعیداً زلقا، چٹیل میدان۔ اب دیکھیے اس کا جو جواب ہے اور اس کی جو دعوت ہے کس انداز سے اسے سمجھا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے اس لہلاتے باغ کو دیکھ کر، اس خوبصورت باغ کو دیکھ کر، بہت زیادہ پھل دینے والا یہ باغ، اس کو دیکھ کر کیوں نہ کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ تجھے کہنا چاہیے تھا۔ ما شاء اللہ یعنی جو کچھ اللہ چاہے، یعنی پورا اس جملے میں ماشاء اللہ جو ہے نا، اس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے، یعنی جو میرا گھر، اس لیے میں نے پرسوں بھی یہاں کہا تھا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ضرور ہم کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ماشاء اللہ یعنی اگر میری اولاد، میرے گھر والے، میرا گھر، میرا مال عیال سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ صرف اللہ کی دین ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، یہ میری محنت کا صلہ نہیں۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنے کسی باغ میں، اپنی کسی چیز کو بھی دیکھیں گے جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہو، یا اولاد آپ کو اچھی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہین، فطین، کوئی اچھا کارنامہ کرنے والی اولاد ہے، یا کوئی بھی چیز ایسا انعام آپ کو ملتا ہے تو آپ کو فوراً کہنا چاہیے ماشاء اللہ۔ اس صورت میں ہم یہ چیز بار بار یہ اس قسم کے الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں، جیسے آغازی میں آپ نے پڑھا انشاءاللہ، کہ آپ کو کہنا چاہیے اللہ ان یشاء اللہ۔ حضور سے فرمایا گیا کہ انشاءاللہ آپ نے کیوں نہ کہا کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو کل دوں گا انشاءاللہ۔ وہاں یہ بات سکھائی گئی کہ جب بھی کوئی اس قسم کا پلان آپ بنائیں، منصوبہ آپ بنائیں، یا کسی سے کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور اس کے ساتھ کریں۔
اور یہاں بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے باغ میں یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کا کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی دکان ہے، کوئی بھی اچھی سی چیز ہے آپ کو جو اللہ نے عطا کی ہے، تو جب آپ داخل ہو جایا کریں تو ماشاء اللہ ضرور کہا کریں، بلکہ ساتھ یہ بھی لا قوت الا باللہ، یعنی طاقت کسی کے پاس نہیں بس تیرے پاس ہے، اے اللہ تیرے پاس ہے۔ یعنی یہ میری اگر مجھ سے محنت لی، اگر میں نے کچھ محنت کی تو نے ہی مجھ سے یہ محنت لی۔ اگر میرے اس باغ کو اس وقت ہریالی عطا کی ہے تو صرف میری محنت کی وجہ سے نہیں، اس میں تیری بہت ساری طاقتیں شامل ہیں۔ تو نے مجھ سے محنت لی، پانی سے کام لیا، ہوا سے کام لیا، دھوپ سے کام لیا، کتنی تیری طاقتیں جو ہیں استعمال ہوئی، پھر یہ میرا باغ لہلا رہا ہے۔ تو یہ پورا انسان کو یعنی اس جملے کے اندر توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جس وقت تو اس اپنی باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ساتھ ہی فرمایا ان ترنی انا اقل منک، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِي، تو بعید نہیں، کوئی دور کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے تیری اس باغ سے بہتر چیز، اور تیرے اس باغ پہ بھیج دے کوئی آسمانی آفت، وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اولے بھیج دے، بجلی گرا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی آفت، کوئی عذاب بھیج سکتا ہے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ ہو جائے چٹیل میدان، صاف ہو جائے، او یصبح، یا اگر ایسا نہیں، او یا یصبح ہو جائے ماؤہا، اس کا پانی گورا، خشک، یعنی بالکل نیچے چلا جائے، بالکل گہرائی میں اس کا پانی چلا جائے، تو پھر یہ باغ خود بخود خشک ہو جائے گا جب پانی ہی نہ رہے۔ یعنی اللہ کے پاس عذاب کے کئی راستے ہیں، آسمان سے آفت نازل کر سکتا ہے، یا زمین کے اندر اس پانی کو خشک کر کے جذب کر کے اس پانی کو خشک کر سکتا ہے، نہر کو خشک کر سکتا ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ باغ بھی خشک ہو جائے گا۔ فلن تستطیع، پھر تم ہرگز نہ کر سکو گے، ہرگز تمہارے پاس وہ قوت نہیں، لہو اس کو طلب کرنے کی، پھر تم اس پانی کو نہیں نکال سکتے، ساری طاقتیں بھی لگاؤ وہ تم اس پانی کو نکال نہیں سکتے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا گیا، یعنی اس کے عذاب نے گھیر لیا، بِثَمَرِهِ، اس کے پھل کو، یعنی پھر ایسا ہی ہوا اللہ کا کرنا کہ جو اس بندے مومن نے اس سے کہا تھا کہ بعید نہیں کہ تم سے یہ تمہاری جائیداد چھین لی جائے، یہ مال چھین لیا جائے، یہ باغ چھین لیا جائے، کہا ایسا ہی ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا عذاب نے اس کے اس ثمر کو۔ اس ثمر میں صرف باغ ہی نہیں، مفسرین کا ماننا ہے کہ صرف باغ ہی تباہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی اولاد بھی، اس کے علاوہ بھی جو مال تھا، کافی دولت مند تھا، اس کو کہا سب ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ، پس وہ رہ گیا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہاتھ ملتا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، وہ دست افسوس ملتا رہا، وہ بس ہاتھ ملتا رہ گیا، عَلَى مَا أَنفَقَ، اس چیز پر جو اس نے خرچ کیا تھا، فِيهَا، اس میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ گرا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتریوں پر، یعنی بالکل وہ الٹ گیا تھا، جو چھتریاں لگائی تھی اس نے ان بیلوں کے لیے، انگور کی بیلیں جس پر تھی، وہ بالکل ان پر گرا پڑا تھا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، کاش، لم اشرک، میں شرک نہ کرتا، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدہ، کسی کو، کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی، میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ تو یہاں اس بات پہ دھیان دیں ذرا کہ مرد مومن کی بات اور مرد مومن کے دل کو دکھانا جو ہے کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کبھی کبھی اس غلطی میں ہو جاتے ہیں،
اس سلسلے میں ایک حدیث پاک یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عادی لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، ٹھیک طرح سے ذہن میں رکھیں، جس نے میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے جس نے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اب اس نے صرف دل اس کا دکھایا تھا، کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن چونکہ وہ ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، تو اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا، پورا پورا انتقام لیا۔ اور کسی شاعر نے اچھی بات کہی ہے، تا دل صاحب دل نالد بدرد، ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر، یعنی جب کسی ولی اللہ کے دل کو جب ٹھیس لگتی ہے، جب کسی اللہ کے دوست کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری قوم جو گرفت میں آ جاتی ہے، پوری قوم کو کی پکڑ ہوتی ہے جب بھی اللہ کے کسی دوست۔ اب یہاں بھی دیکھیے آپ کہ اللہ کے اس دوست کو اس نے دکھ پہنچایا تھا، جب اس کو دکھ پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کا وہ سارا مال چھین لیا، اس باغ کو تباہ برباد کر دیا، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہوا ہاتھ مل رہا ہے۔ قرآن نے کس طرح سے خوبصورت تصویر کھینچی ہے، قرآن پاک میں جو سین کچھ پیش کیے گئے ہیں، سید قطب علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے التصویر الفنی فی القرآن، انہوں نے انہی چیزوں کو چھیڑا ہے کہ جو انہوں نے جو منظر پیش کیا ہے، کبھی قیامت کا منظر، کہیں جنت کا منظر، کہیں اس قسم کا منظر۔ اب دیکھیے کس قسم کا سین ہمارے سامنے اللہ رکھتا ہے، انسان جب پڑھتا ہے کوئی شعور کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں اور پردے پہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت باغ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، جیسے میت پڑی ہے اور اس کے سامنے ماتم کر رہا ہے، ہائے افسوس میں نے شرک نہ کیا ہوتا، ہائے میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، میں کیا ہو گیا کہ میں نے اللہ کو پوری طاقت کا مالک نہیں سمجھا، میں کیا ہو گیا تھا میری عقل کو، یہ کون سا پردہ پڑ گیا تھا کہ مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی کہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، میں نے کیوں نہیں کہا۔ تو پورا سین ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھو وَلَمْ تَكُنْ، اور نہ ہوا کوئی، لَهُ اس کے لیے، فِئَةٌ کوئی جتھا، پھر کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی بھی جو جتھا تھا اس کے کام نہیں آیا، يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ کوئی ایسی فوج آتی، کوئی ایسی ٹولی، کوئی ایسی جماعت آتی جو اس کی مدد پھر کرتی اللہ کے مقابلے میں، کون کر سکتا ہے مقابلہ اللہ سے؟ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا، وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اللہ سے مقابلہ کرتا۔ جب اللہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو پھر انسان رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوست ہو تو اللہ ہو، اگر سرپرست کسی کو مانا جائے تو اللہ کو مانا جائے، گڑ گڑائیں تو اللہ کے سامنے، مانگے تو اللہ سے۔ تو فرمایا ہنالک، یہاں، الولایۃ للہ الحق، ولایت جو ہے یعنی اختیار جو ہے، ولایت سے مراد یہاں اختیار ہے، اقتدار ہے، مکمل جو اقتدار ہے، کل کا کل للہ، اللہ کے لیے، الحق جو حق ہے، یعنی اللہ برحق کے لیے سارا اقتدار ہے۔ یہ جو ولایت ہے، ولایت کے معنی ہوتے ہیں اقتدار۔ والی کہتے ہیں کسی علاقے، کسی جگہ کے مالک کو، یہاں کے وہاں کے حکمران کو والی کہا جاتا ہے۔ تو والی سے ہم ولایت بناتے ہیں جب واو پر زبر ہو، تو ولایت ہوتا ہے اقتدار، حکومت۔ اور اسی مادے سے ایک اور لفظ بھی بنتا ہے ولی، تو ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، سرپرست کے۔ تو جب واو کے نیچے زیر آئے گی ولایت تو اس کا مطلب ہوگا دوستی، جو قرآن پاک میں وہ بھی استعمال ہوا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، سرپرست ہے، پشت پناہ ہے مومنوں کا۔ یا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو اسے ولایت کہیں گے۔ اور یہ ہے ولایت، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ولایت، ولایت کل کا کل اقتدار اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں ہم کو بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم بھی کبھی کبھی کسی اقتدار سے، کسی طاقت سے اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت۔ یہاں بھی کبھی ممکن ہے کہ خلافت الہیہ قائم ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ تمام تر طاقتوں کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کی فلاں چیز ہو جائے تو اسے صرف یہ کہنا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں تو تمام اختیار، کل کا کل اختیار جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ الحق، جو الحق ہے، ہوا خیر ثوابا، وہ ہے بہتر ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، یعنی جو بدلہ دے وہی، جو وہ بدلہ دے وہی بہتر ہے۔ وہ خیر عقبا، اور انجام کے لحاظ سے بھی، یعنی انجام جو عطا کرے وہی بہتر ہے، یعنی ہر اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھی اور ثواب کے اعتبار سے ہی وہی بہتر ہے۔ یہاں پہ 5 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، 44 آیات ہو گئی، 44 انشاءاللہ آگے کل کریں گے۔ آگے ایک مثال دی جا رہی ہے، وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات پہ جو آج ہم نے پڑھی، ان پہ ہمیں ٹھیک طرح سے غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔